رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ کچھ صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس انداز میں ان کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں اتنے غصے میں تھے کہ ان دونوں کی رگیں پھول گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ انداز دیکھا تو آپ نے اپنے صحاب کو فرمایا، اے میرے صحابہ، انی لأعلم کلمۃ، آپ نے فرمایا بے شک میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ دونوں آدمی اپنی زبان سے وہ کلمہ ادا کر لیں، وہ کلمہ پڑھ لیں، تو آپ نے فرمایا یقیناً ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، ان کی آپس میں لڑائی ختم ہو جائے گی اور ان کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے جس وقت یہ بات سنی، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سا جملہ ہے جس جملے سے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، غصہ ختم ہو جاتا ہے، آپس میں لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لیتا ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ بات بیان کی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے آدمی وہ گئے، وہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، دو آدمی جو آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے جا کے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ بیان کیا ہے، آپ یہ کلمہ پڑھیں۔ اب ان دونوں نے اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان کا جھگڑا، ان کا اختلاف بالکل ختم ہو گیا اور ان کا غصہ بھی ختم ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو جملہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایسا کلمہ ہے جس سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، شیطان کی شیطانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ غصہ جو ہے نا وہ شیطان کی طرف سے ہی آتا ہے۔ شیطان انسان کے ذہن میں وسوسے خیالات پاتا ہے کہ کسی طریقے سے تو اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا کر، مسلمان بھائی سے اختلاف کر۔ تو اگر کوئی آدمی غصے میں ہے، اس کو پتہ چلا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، فوراً اس کو یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے عقل مند لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ غصے کی ابتدا پاگل پن ہے اور غصے کی جو انتہا ہے وہ شرمندگی ہے، کیونکہ جب انسان غصہ کرتا ہے، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتا ہے، بالآخر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے جو کچھ وہ غصے کی حالت میں کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کیجیے، اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی، آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے نبی اس کے علاوہ کوئی اور؟ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اس کے علاوہ کوئی اور نصیحت کر دیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کیا کر۔ تین اس آدمی نے سوال کیے، تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اور یہ سبق صرف اس آدمی کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی سبق ہے کہ غصہ جو ہے اس سے بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، بہت سارے گناہوں میں انسان شامل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو زمین پہ گرا دیتا ہے، بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ آدمی ہے
جو غصے کو پی جاتا ہے اپنے نفس پہ قابو کر لیتا ہے، فرمایا وہ آدمی اصل طاقتور، وہ اصل پہلوان ہے۔ اس لیے ہمیں غصے سے بچنا چاہیے اور اپنے دل کو، اپنی زبان کو